وزیر خارجہ کو جنہوں نے اپنی سفارتی کاوشوں سے سلامتی کونسل کو یکجا کرنے کی کوشش کی اور تقریباً تمام ممبران ایک طرف قائل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور تقریباً ان کو قائل کر چکے تھے، لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی جناب اسپیکر کہ ایک طاقت جس کے پاس ویٹو کا اختیار ہے، اس نے یعنی کہ امریکہ نے اپنے ویٹو کے استعمال سے وہ جو ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ وہاں سے نکلنا تھا اور ایک آواز جانی تھی، اس کو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی۔ جناب والا، وہاں سلامتی کونسل کے ممبران کا یہ رجحان تھا، اگر ان کی بحث کا آپ مطالعہ کریں تو ان کی یہ خواہش تھی، ان کی یہ آرزو تھی کہ اس وقت ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ فی الفور وہاں سیز فائر کیا جائے اور یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں انہیں بند کیا جائے۔ ان کی خواہش تھی، اور اکثر میں نے دیکھا کل کی گفتگو میں جو سلامتی کونسل میں ہوئی اور جو کہ OIC کے اجلاس میں تھی، کہ گفتگو ایوالو کر رہی تھی جو پاکستان کا ایک تاریخی موقف رہا ہے، اور اس میں پاکستان کی سب سیاسی جماعتوں کو اس کا یہ شرف اور یہ اعزاز ہے کہ جو ہمارا کنسسٹنٹ ویو رہا ہے آف اے ٹو اسٹیٹ سولوشن فار پیلسٹائن، اس کی طرف رجحان جو ہے وہ بڑا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ جناب والا، کل کی گفتگو میں یہ بات تاثر بڑا واضح ہو کے ابھر رہا تھا کہ لوگ اس بات پر قائل ہیں کہ اگر مشرق وسطیٰ میں آپ دیر پا امن چاہتے ہیں تو مسئلہ فلسطین اس کی کنجی ہے، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا دیر پا امن جو ہے وہ فلسطین میں ممکن نہ ہوگا۔ جناب والا، وہاں اس بات پر اتفاق ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، ایک کنسنسس ایوالو کر چکا تھا کہ اگر ہم نے اس ظلم کو روکنا ہے تو ہمیں مل کر من جملہ یک زباں ہو کر وہ جو زبردستی ایکسپلشنز Order in the House, please. Order in the House, please. جو زبردستی ایکسپلشنز کی جو کوشش کی جا رہی ہے، میرے تمام ہاؤس سے ریکویسٹ ہوگی کہ ریزولوشن جب بھی پاس ہو سارے ہاؤس میں اویلیبل ہو، تاکہ ایک یکجہتی کا اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ مکمل جو ہے یکجہتی کا مظاہرہ ہو۔ تمام ہمارے MNS صاحبان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اویلیبل ہوں ادھر تب جب تک یہ اجلاس ختم نہ ہو، پلیز۔ کہ اس فورس ایوکشنز کو روکا جائے۔ اور جناب والا، آج میں یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ اس ڈسکشن سے جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو ڈیموگرافک چینجز کیے جا رہے ہیں آکیوپائڈ ٹیریٹریز کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ جناب والا، جب اختتام پر وہ حتمی جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہ آئی تو اس کے بعد کل رات کو جناب قائد حزب اختلاف میں نے اس پر وزراء خارجہ سے اور بالخصوص ترکی کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا، اور رات لیٹ میرا اس پہ تبادلہ خیال ہوا، اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ہم نے کیا منصوبہ بندی کی ہے۔ جناب والا، دوسرا اجلاس جو منعقد کیا گیا وہ OIC کا ایمرجنسی ہنگامی اجلاس تھا، جس میں امہ کے وزراء خارجہ نے حصہ لیا۔ جناب والا، پاکستان کا موقف واضح تھا، اور ہم نے اپنی غیر مشروط حمایت، جس کو آپ کہتے ہیں we offered unflinching support to the people of Palestine۔ جناب والا، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میں نے 3 وہاں اہم نکتے اپنی گفتگو میں، اپنے خطاب میں وہاں پیش کیے، اور میں وہ اس ایوان کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1
کہ پاکستان چاہتا ہے، پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ اسرائیل ٹوٹل وڈرول، مکمل انخلا جو آکوپائڈ عرب ٹیریٹریز ہیں، یہ ہمارا مطمع نظر ہے، یہ ہماری خواہش ہے۔ جناب والا، میں نے دوسری بات کی restitution of the inalienable rights of the Palestinian people and their right to return to Palestine. جیسے کہ قائد حزب اختلاف کہہ رہے تھے کہ لاکھوں ایسے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گھر کی دہلیز کو نہیں چھو پا رہے، ان کا حق ہے کہ وہ اپنے گھر کو لوٹ سکے۔ وہ آج بکھرے ہوئے ہیں دنیا میں، اور ان کی آرزو ہے، ان کی نظریں ہیں اپنی اس دھرتی پر، اپنی اس سرزمین پر۔ اور میں نے جو تیسری بات وہاں کی کہ پاکستان کی یہ خواہش ہے، اور پاکستان کی یہ خواہش نے جنم لیا قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ سے، جو قائد اعظم نے فلسطین کے بارے میں اور فلسطینیوں کے بارے میں ہمارے لیے جو راہ متعین کی ہے، الحمدللہ پاکستانی قوم آج بھی اس پر گامزن ہے، قائم و دائم ہے، اور اسی سے رہنمائی حاصل کر رہی ہے۔ اور فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، ہم اس رہنمائی کو سامنے لیتے ہوئے چلیں گے۔ اور میں آن دا فلور آف دا ہاؤس کہنا چاہتا ہوں، قائد حزب اختلاف کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتوں کی یہ حکومت ہے، مسئلہ فلسطین پر اور مسئلہ کشمیر پر کبھی آنچ نہیں آنے دے گی۔ ہمارا قوم سے وعدہ ہے، ہمارا قوم سے وعدہ ہے، اس ایوان سے وعدہ ہے، بالکل آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جناب والا، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس بحث کے بعد اور اس بحث کی ابتدا وزیر اعظم کی گفتگو جو سیکرٹری جنرل سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہم نے ہدایت جاری کی تھی اپنے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو کو جدہ میں کہ وہ جائے اور اس ساری گفتگو کو سٹیئر کرے اور کنسنسس بلڈنگ میں اپنا کردار ادا کرے، انہوں نے کیا۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ ایک متفقہ سٹیٹمنٹ آئی جو پورے پی آرز کی سٹیٹمنٹس تھی، جس نے جنم دیا اس ہنگامی اجلاس کو جو کل منعقد کیا گیا۔ اور جناب والا، الحمدللہ ایک آغاز ہوا ہے۔ مانتا ہوں راستہ کٹھن ہے، مانتا ہوں راستے میں کانٹے ہیں، مانتا ہوں طاقتور قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے، مانتا ہوں بے حسی ہے، مانتا ہوں دوغلا پن ہے، مانتا ہوں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جس کا اشارہ آپ نے کیا ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ سچائی میں بڑی طاقت ہے اور حق بالآخر اس کا وزن ہوتا ہے۔ جناب والا، الاقصی قبلہ اول ہے، اور 27 کی رات قبلہ اول پر جو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے حملہ کیا، اس نے پوری امت مسلمہ کو یلغارا ہے۔ ایک یلغار تھی نہتے مسلمانوں پر جو عبادت کی اور وہاں نوافل کے لیے گئے ہوئے تھے، ان پر یلغار، ان پر سٹن گرنیڈز پھینکے گئے، مسجد کو بند کیا گیا، لوگوں کو باہر دھکیلا گیا، تشدد کیا گیا، واٹر کینن استعمال کی گئی، ربر بلٹس فائر کی گئی، شہادتیں ہوئیں، زخمی ہوئے۔ ان کی آپ کے سامنے داستان میں کیا پیش کروں۔ بہرنو آپ نے دیکھا کہ بات اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ مانا کہ آج دنیا کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس پر ایک طبقے کا غلبہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اثرات کن کے ہیں اور ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں۔ لیکن آج کی دنیا میں میں سمجھتا ہوں اتنا آسان بھی نہیں ہے چیزوں کو دبانا، کیونکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر شہری قلم بند کر سکتا ہے اور نقشے جو ہیں
اپنے فون کے ذریعے ویڈیو کلپس کے ذریعے شیئر کر سکتا ہے. جس 10 سالہ بچی کا ذکر قائد حزب اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی ایک کسی کی ریکارڈڈ کلپ ہے, کسی پروفیشنل جرنلسٹ کی نہیں ہے, ایک عام شہری کی, سٹیزن جرنلسٹ کی وہ کلپ ہے جس نے دنیا کو دہلا کے رکھ دیا, جس نے ہر آنکھ کو نم کر دیا. جناب اسپیکر, یہ ایک ایسی داستان ہے جو آج دنیا سن رہی ہے. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. میڈم آپ تشریف رکھیں پلیز. جناب والا, اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ تھوڑی سی توجہ دے دیں جو پیچھے کھڑے ہیں. پلیز میڈم صوبیہ پلیز. It's such an important issue. Please, and you have been so generous جی شاہ صاحب in agreeing to a unanimous resolution. شاہ صاحب پلیز. دونوں طرف کہہ رہا ہوں, آپ صحیح فرما رہے ہیں راجہ صاحب. اگر یہ ایوان اپنی سیریسنس کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور قوم کو جس کے آپ نمائندگان ہیں اس کو پیغام دینا چاہتے ہیں تو آج سنجیدگی کا مظاہرہ بہت ضروری ہے. جناب والا, میں عرض کرتا چلوں کہ ان دونوں میٹنگز کے بعد میں نے اشارہ کیا کہ رات کو میری ترکی کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی اور ہم نے سیکیورٹی کاؤنسل کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے تبادلہ خیال کیا اور فیصلہ کیا کہ آج صبح, آج یعنی کہ 17 کو OIC کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جو صدر ہیں ان سے رابطہ کریں گے اور ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں ان کے سامنے حاضر ہوں گے اور مطالبہ کریں گے کہ ہم امہ جس میں پاکستان کی کلیدی آواز ہے اور دیگر مسلم ممالک کی کلیدی آواز ہے, یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فی الفور جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے, کیونکہ سلامتی کاؤنسل کو تو ویٹو کیا جا سکتا ہے, جنرل اسمبلی کے اجلاس کو ویٹو نہیں کیا جا سکتا اور وہاں لوگ اپنے جذبات کی کھل کر ترجمانی کر سکتے ہیں. جناب والا, آج وہ وہاں یقیناً پیش ہوئے اور ہم چاہتے ہیں کہ جنرل اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے جس پہ غزہ کی بمباری, جس میں ویسٹ بینک کا تشدد, جس میں الاقصی کی قبلہ اول کی بے حرمتی کا موضوع زیر بحث آئے اور اس کے لیے صف آرا ہو کر ہم مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکیں. جناب والا, مجھے یہ بتاتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اس گفتگو کے بعد, وزیر اعظم کو اعتماد میں لینے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج رات اس ایوان کے اختتام پر, اس نشست کے اختتام پر میں ترکی روانہ ہو رہا ہوں اور وہاں جا کر فلسطین کے وزیر خارجہ جس کو دعوت دے گی ہے وہ تشریف لا رہے ہیں, سوڈان کی وزیر خارجہ تشریف لا رہی ہیں اور پاکستان کا وزیر خارجہ, ہم چاروں مل کر اس نئی سلامتی کاؤنسل کی اور OIC کے اجلاس کی صورتحال پر تبادلہ خیال کر کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مل کر نیو یارک جائیں گے اور نیو یارک جا کر ہم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کریں گے. ہم ایک ایک فرد, ایک ایک مستور, ایک ایک بچہ, ایک ایک بوڑھے کی آواز بن کر جائیں گے. ہم آپ کی ترجمانی کریں گے, ہم آپ کے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کی نیک نیتی سے کوشش کریں گے. جناب والا, انشاءاللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. جناب اسپیکر, میں اور یقیناً یہ ایوان پرزور مذمت کرتا ہے اس انڈسکرمنیٹ بمباری کی جس نے لوگوں پر ایک قیامت برپا ہوئی, قیامت. جناب والا, اور میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں ان خاندانوں سے, 200 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں, سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں, بچے یتیم ہو چکے ہیں, بہت سے گھر اجڑ گئے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے. اور یہ رکی نہیں ہے,
قریشی اس وقت قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ دفتر تھا اور وہ دفتر پچھلے 15 سال سے فنکشن کر رہا تھا، اس میں اے پی کا دفتر تھا جو ایک امریکی ایک جرنلسٹک ادارہ ہے، اس کا دفتر تھا اور اس کو نشانہ بنایا گیا، 1 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا، اور جب انہوں نے منتیں کر کے گڑ گڑا کر کہا کہ 10 منٹ کی مہلت اور دے دی جائے، اور 10 منٹ کی مہلت بھی نہ دی گئی اور حملہ کیا گیا۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ لوگ بلڈنگ سے باہر آ گئے اور کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، کوئی شہادت نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے بالکل کوئی گنجائش نہیں دی۔ اور جواز کیا بنایا جناب اسپیکر؟ جواز بنایا کہ یہاں اس بلڈنگ میں حماس اور حماس سے نسبت رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 15 سال سے یہاں مقیم ہیں، ہمیں تو کوئی ایسا اشارہ نہیں ملا۔ اور آج اے پی نے مطالبہ کیا ہے امریکہ کے حکام سے، اپنی ایڈمنسٹریشن سے، کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا موقف درست ہے اسرائیلیوں کا، تو پھر ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائی جائے تاکہ دودھ کو دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ جناب والا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ حقائق کیا ہے۔ جناب اسپیکر، آپ نے قائد حزب اختلاف نے اپنی گفتگو میں اس دور معیار کا ذکر کیا۔ آپ نے ایک کمپیریزن ڈرا کیا ایسٹ تیمور کا، بوسنیا کی میس گریوز کا آپ ذکر کرتے ہیں، آپ عراق کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں، آپ عراق کی بات کرتے ہیں، آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں اور درست کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں جناب والا، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے مغرب کے بہت سے ممالک کی طرف اشارہ کیا۔ Yes sir, I quite agree with him. Many Western capitals are sitting on the fence, knowing that international law is being violated, knowing that humanitarian law is being violated, knowing that war crimes are being committed, knowing that apartheid and ethnic cleansing is taking place. They're quiet. They're quiet. They're not speaking up. بہت سی مسئلتیں ہو سکتی ہیں، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ریئل پولیٹکس آ سکتی ہے سامنے، ایکسپیڈینسی، پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کی نظر ہو سکتی ہیں جناب والا، لیکن خوشائند بات یہ ہے اور جو حوصلہ افزا بات یہ ہے، جو انسانی تقاضوں کو، جو انسانی پہلو کو اجاگر کرتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ آج اسی مغرب میں جس کی بہت سی حکومتیں خاموش ہیں، وہاں کی عوام خاموش نہیں ہے۔ آپ لندن چلے جائیں، کل ماربل آرچ میں ہزاروں کا مجمع تھا، 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے سامنے احتجاج تھا، آکسفورڈ میں جہاں پاکستانی بھی موجود تھے، فلسطینی بھی موجود تھے اور برطانیہ کے شہری بھی موجود تھے، وہاں جو ہیں ان کے لیبر پارٹی کے جیرمی کوربن، وہ خود اس کو وہاں قیادت کر رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس کی حکومت نے وہاں بندش لگا دی، احتجاج کی اجازت نہیں دی، لیکن فرانس کی عوام نے، پیرس کے لوگوں نے مختلف شہروں میں دفاع کیا، احتجاج کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی کی حکومت ابھی خاموش ہے، لیکن برلن میں احتجاج ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ٹورنٹو میں ہوا، آپ نے دیکھا سڈنی میں ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں مختلف دارالخلافوں میں ایک آواز اٹھ رہی ہے، دنیا کی کانشنس جاگ رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم آنکھ نہیں چرا سکتے، ہم آنکھ نہیں چرا سکتے، ہم حقائق کو دفن نہیں کر سکتے۔ And I am convinced, Mr. Speaker, that inshallah truth will prevail, truth will surface. جناب والا، آج اسی نوبت کو، نوعیت کو دیکھتے ہوئے، مجھے بتاتے ہوئے
یہ مسرت ہو رہی ہے کہ کل یعنی کہ بروز منگل کل یورپین یونین کے وزراء خارجہ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ وہ یورپین یونین کے ممالک جو انسانی حقوق کے نمبردار ہیں وہ آج اور کل اپنے اجلاس میں ایک مؤثر آواز انسانیت کے لیے وہ آواز جو ہے وہ اپنی بلند کریں گے۔ جناب والا 65 ملین مسلمان ہیں جو یورپ میں رہائش پذیر ہیں۔ میں آج کہتا ہوں یورپ اگر اپنے امن کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اگر اپنے معاشرے میں وہ ایک باہمی تعلق اور توازن کو قائم رکھنا چاہتا ہے تو ان 65 ملین اور دیگر بہت سے لوگ جن کا ضمیر سویا ہوا نہیں ہے وہ ان کی بات پر غور کرتے ہوئے اپنا فیصلہ جو ہے وہ درست فیصلہ کرے گا۔ جناب والا 2,42,000 پٹیشنرز نے پٹیشن پر دستخط کر دیے ہیں، اور آج برطانیہ کے ہاؤس آف کامنز کو جب 1,00,000 سے زیادہ سگنیٹریز ہو جائیں تو وہ موضوع زیر بحث لانا ہوگا۔ ایوان نمائندگان میں اس بات کو آج زیر بحث آنا ہوگا، اور وہاں حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھے جائیں گے۔ جناب والا میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کل رات میری امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ امریکہ کی جو اہمیت ہے اور ان کا اسرائیل پر جو ان کا تعلق ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر دنیا کا کوئی ملک ان پر حاوی ہو سکتا ہے، اثر انداز ہو سکتا ہے، تو وہ امریکہ ہے۔ جناب اسپیکر، میں اس ہاؤس کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں میں نے پاکستان امریکہ کے بائی لیٹرل تعلقات پر بات کی، جہاں میں نے افغانستان کی نازک صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، وہاں میں نے مسئلہ فلسطین کو سیکٹری بلنکن کے سامنے شاہ صاحب 3-4 منٹ رہ گئے اذان کے لیے۔ سر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے فلسطین کے اس مسئلے کو ان کے سامنے رکھا اور ان سے گزارش کی کہ اگر کوئی قوت اس خون خرابے کو فی الفور رکوا سکتی ہے تو امریکہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر سیز فائر ہمارا مطمع نظر ہے تو اس پہ امریکہ کا رول اہم ہے۔ اگر ڈی ایسکیلیشن کی بات آپ کرتے ہیں تو اس ڈی ایسکیلیشن کے لیے جو امریکہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے شاید اور ممالک اتنا اثر نہ رکھتے ہوں جو تنہا امریکہ رکھتا ہے۔ جناب والا میں نے افغانستان کی صورتحال پر بھی اور میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بڑا حساس مسئلہ ہے اور وہاں کے حالات جو ہیں ایک بڑی نازک کروٹ لینے والے ہیں۔ خدا کرے وہاں امن ہو، خدا کرے وہ استحکام ہو۔ ہماری خواہش امن و استحکام کی ہے۔ پاکستان نے پیس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو کچھ کیا دنیا آج اس کی معترف ہے۔ پاکستان نے ریڈکشن آف وائلنس کے لیے انٹرا افغان نیگوسیشنز کے سٹیل میٹ کو توڑنے کے لیے، اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے، دوحہ پیس پروسیس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، کمنسمنٹ آف ڈائیلاگ کے لیے، رولز اینڈ پروسیجرز پر اتفاق حاصل کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے آج دنیا اس کی معترف ہے۔ امریکہ بھی اس کا اعتراف کرتا ہے۔ جو انگلیاں اٹھاتا تھا آج معترف ہے کہ پاکستان ایک مثبت کردار ادا کر رہا ہے افغانستان کے امن اور استحکام کے لیے۔ جناب والا میرا آج ایک اس ایوان کے فلور سے سوال ہے اور یہ سوال میں افغانستان کے صدر اشرف غنی سے کر رہا ہوں۔ ایک طرف آپ پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، ایک طرف آپ پاکستان کی مدد طلب کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے کرندے پاکستان پر تہمتیں لگاتے ہیں اور پاکستان کے اداروں پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ خدا را فیصلہ کیجئے، آپ چاہتے کیا ہے؟ ہم امن چاہتے ہیں، ہم دوستی چاہتے ہیں، ہم استحکام چاہتے ہیں،
ہم ریجنل کنیکٹیویٹی چاہتے ہیں, ہم اکنامک کوآپریشن چاہتے ہیں, ہم بائیلیٹرل ٹریڈ چاہتے ہیں, ہم جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف فوکس شفٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میک اپ یور مائنڈس, میک اپ یور مائنڈس. آئی ایم سیئنگ دس آن دا فلور آف دا ہاؤس. جناب والا, میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا قائد حزب اختلاف نے کہ یو ایکسپیکٹ پاکستان ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ, اینڈ یو سیڈ وی آر ریسنگ اگینسٹ ٹائم, اینڈ یو رائٹ. بٹ آئی want to assure the House and the Leader of the Opposition that the Government of Pakistan and the Prime Minister of Pakistan has wasted no time and he is leading from the front. جناب والا, اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے چین کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے. میں نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے, آپ نے عرب لیگ کا حوالہ دیا, میں نے مصر کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے کہ ایز یو نو دی عرب لیگ از ہیڈ کوارٹرڈ ان کائرو. میں نے ایک جانتے ہوئے کہ سعودی عرب کا کتنا کلیدی کردار ہے اور اہمیت ہے, اور الحمدللہ ابھی ہمیں ایک بہت زبردست وہاں وزیر اعظم کا دورہ ہوا ہے, بہت کامیاب, ان کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے, فلسطین کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے, ترکی کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے, افغانستان کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے, انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سے مفصل گفتگو کی ہے, ملیشیا کے وزیر خارجہ سے آج میری بات ہونی ہے, اور مہاتیر محمد کی کل وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فون پر تفصیلی گفتگو ہوئی. الیکسا کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے, قبلہ اول کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے, اور قبلہ اول کو توحید اور ایمان کی نشانی گردانتے ہوئے ہم نے بات کی ہے کہ کس طرح ہم مسلمان, قبلہ اول کوئی ایک عام مسجد نہیں ہے, یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, اور قبلہ اول پر یلغار جو ہے وہ اسلام پر حملہ ہے, اور 57 ممالک جو امہ کے ہیں ان کی آزمائش ہے, وہ آزمائش ہے کہ وہ کس صف میں کھڑے ہوتے ہیں. جناب والا, تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی, تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی کہ انشاءاللہ پاکستان under the leadership of Prime Minister Imran Khan will be on the right side of history انشاءاللہ. جناب والا, میں آخری بات جو قائد حزب اختلاف نے کی, آپ نے کہا, جمعے کا ذکر کیا آپ نے, آنے والے جمعے کا, کہ پوری قوم کو یکجا ہونا چاہیے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ. آج صبح یہاں آنے سے پہلے میرے رفقا بیٹھے ہیں یہاں, بہت سے, شفقت محمود صاحب بیٹھے ہیں, اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں, پرویز خٹک صاحب ہوں گے, بہت سے رفقا موجود تھے وہاں. یہ میں نے ذکر کیا تھا اور وزیر اعظم نے اس پر اتفاق کیا ہے, اور آج میں وزیر اعظم عمران خان کی اجازت سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اس جمعے کو بروز 21 مئی کو ہم پوری پاکستان کی قوم کو یہ آواز دے رہے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں, پرامن طریقے سے, شائستہ طریقے سے اظہار کریں, اور اس ظلم اور بربریت کے ساتھ دنیا میں اپنا نام لکھوائیں, اور بتائیں کہ پاکستانی قوم بے حس نہیں ہے, یہ زندہ قوم ہے. اللہ اکبر. اللہ